تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہ پھر یہاں اس کے ساتھ ہی جو اب کلب بن گیا پنڈی کا، یہاں دربار علی شاہ صاحب کمشنر ہوتے تھے پنڈی کے، ایوب خان کے بڑے خاص تھے. آج کل کے تو ویسے کمشنر ہوتے ہیں نا، وہ کمشنر اور ہوتے تھے، ان کے پاس گئے یہ سارے. اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنا اس نے پھر ایوب خان کو رات کو منوایا. صدارت صاحب نے پھر ایسے ہی جیسے آپ یہ یہاں پر اجلاس میں منعقد ہو رہا ہے تلخی تھی. مولوی وزیر الجوری نے سخت تلخ قسم کی تقریر کی کہ آؤ اس کی میت کو لے جاتے ہیں مظفر آباد، ان کی ایسی کی تیسی. وہ انہوں نے مسئلے کو سنبھال لے گا قائد ملت کے بعد. انہوں نے جب تک ان کے اختیار میں میں نے کل بھی کہا تھا وہاں اجلاس میں کہ کشمیر کو کشمیر کے حصوں کو یہ نکاح کر کے لے جاؤ، بے نکاحی نہ لے جاؤ کشمیری کو. نکاح سے مراد ہے برائے شماری. یہ دفعہ 164 کے جو بیان قلم بند کرتے ہیں مجسٹریٹ کے اس لڑکی کے، یہ نہ کریں آپ. باضابطہ بعض عجیب لمبی داستان ہے، عجیب پروگرام بنے. گلگت میں لداخ کشمیر میں رائے شماری کرا لیا، ریفرنڈم کرا لیا. مجھے جب میں نے کہا آپ کو مانے گا کون یہ، اور آپ پھر جو کشمیر کی تقسیم کریں گے، علاقائی ریفرنڈم کریں گے، جب ہندوستان کروا لے گا ادھر کچھ نہ کچھ جموں لداخ کو نکال لے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ صوبہ کشمیر کے 6 ضلع تھے اور جموں کے 10. گلگت اور لداخ ایجنسی تھی. یہ جو صوبہ کشمیر کے 4 اضلاع تھے، گلگت وزارت یعنی اسکردو جو لیفٹ بینک کا ریپرزینٹیٹو کا، جس کے 2 غالباً ممبر کشمیر اسمبلی میں جاتے تھے. میں پرانی بات کر ضلع بارہمولہ، ضلع امیر کھاتے ہوتے تھے. آزاد کشمیر کے 2.5 اضلاع پورے نہیں تھے نا. مظفر آباد کا کرناک کا حصہ ان کے پاس ہے کافی سارا. اڑی تحصیل جو ہے وہ کافی ساری ادھر ہے، وہ گھنٹے ملے تک تھی. ان کو پتہ ہے مشرف نسیم صاحب کو. اور ضلع جو پنچ ہے اس کی مینڈر کا غالب حصہ ادھر ہے، تحصیل ویلی کا غالب حصہ ادھر ہے. پور میں اب ضلع بھمبر، اب اس وقت آزاد کشمیر بچ گیا. یہ میری بات یاد رکھیں، میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں. اس پر اب کب ہم کس طرح اس کو دشمن کے پنجے سے آزاد کروائیں گے، میں ابھی اس وقت کی صورتحال بتا رہا ہوں. اس نے ان دونوں کو یونین ٹیریٹری بنا دیا، نیچے ڈاؤن گریڈ کر دیا. لداخ کو بھی یونین ٹیریٹری، ادھر پروویژنل سٹیٹس دے دیا. اب ریاست جموں کشمیر جو 84,000 مربع میل تھی، وہ اس کا ضلع مظفر آباد، ضلع پنچ اور ضلع میرپور تک محدود ہو گئی ہے، 5,000 مربع میل تک. یہ ہے اس کا تازہ صورتحال. میں آج ایک جگہ گیا تھا، میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں بشمول اپنے. انہوں نے کہا آپ کے جو لیڈر آتے ہیں ہمیں کنفیوز کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں ادھر بیٹھنے کے لیے. اس نے مجھ سے کہا یہ حال ہے آپ لوگوں کا.
کہ آج تجویز دی ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی اور جو لوگ اسمبلی سے باہر ہیں مختلف خیالات کے مالک ہر ایک مختلف خیالات کے لوگ حریت بیٹھی ہے آزاد کشمیر کے جو پارلیمانی اور جو اس سے باہر ہے ہمیں بٹھائیں اور گلگت کے لوگوں کو بھی صدر ہمارے ساتھ بٹھائیں ہم فیصلہ کرتے ہیں نا آپس میں مجھے وہ میں نے سردار صاحب کی اللہ محفوظ کرے مجاہد ابل کو ان کی ایک تقریر تھی میں نے ان کے فرزند کو بھیجی آج وہ ہیں کدھر جی ہیں ادھر کیا کر دیں گے سما نہیں اچھا میں کہا ادھر سیز فائر لائن تو نہیں کراس کرنے لگے اچھا چلیں اس میں سردار صاحب کہہ رہے ہیں خواتین کا اجلاس جلسہ ہے ادھر میرپور میں جبیر ہوٹل میں کہ بھئی حکومت پاکستان کون ہے اس کو کس نے اختیار دیا کشمیر کے حصے بکھرے کرنے کا صرف ہم بیٹھے نا گلگت کے لوگوں کے ساتھ ہاں جی اب بات یہ ہے کہ گلگت کے لوگوں کا ایک خیال رکھے کہ ہم کہتے ہیں یہ بھی نہ کریں تو ان کو آخر دے کیا وہ انسان ہے وہ ان کے بھی حقوق ہے جمہوری حقوق ہے انہیں خود لڑائی لڑی ہے مجھے افسوس ہے وزیر اعظم نے میجر براؤن کا نام لیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے تاریخ کا پاکستان کے وزیر اعظم کو کیا پتہ ہے اس کو اسے کرنل اسلم کا نام ہی نہیں لیا اسے بریگیڈیئر اسلم کا نام ہی نہیں لیا وہ اس کے میجر تھے اصغر خان کے بڑے بھائی انہوں نے اس کا نام ہی نہیں لیا اپنا اس کا کیپٹن بابر کا ان کو میجر وہ انگریز کا لے لیتے یعنی جن لوگوں نے کام کیا ان کا بات ہی کوئی نہیں کرتا نہیں ہمیں تاریخ بنانے لگے ہاں ذرا سناؤ نہ کھولو ذرا لگاؤ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے میں حریت والوں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں میرے ساتھی ہم اپنا بستر باندھ کریں گے یہ بیٹھے ہیں میری پارٹی بیٹھی ہے بیٹھے بھی لوگ بیٹھے منتخب نمائندوں کو میں بات کرتا ہوں تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے شاہ صاحب آپ یا طارق صاحب بلا لے آتی ہے بلا واسطہ براہ راست اس کو افشا نہیں کر سکتا وہ ایک لیڈر ہے ادھر پنڈی میں ہوتے ہیں وہ اپنے سے باتیں رہتے ہیں کوئی جو اس سے گفتگو کی اس کے حوالے سے بالکل غلط کی اس نے وہ تو ایک تو خود بھی نہیں بولا تو نہ اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی اس لیے میں آپ سے عرض کرنا میں نے یہ الیکشن کے بعد کریں گے اس کے بارے میں انہوں نے انتخابی سیاست کے تحت جو جا کر جو ہے وہ ادھر بات کر دی کشمیر انتخابی سیاست کے لیے نہیں ہے یہ ریاست جموں کشمیر مجھے اس کا ان سے گلہ ہے دکھ بھی ہے اس حوالے سے کوئی بیٹھ کر بات کریں باقی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ میری بات یاد رکھیں مقبوضہ جموں کشمیر ہندوستان کے قبضے میں ہے وہ
کسی کو اندازہ ہے مطالبہ کیا ہے ہندوستان کی حکومت سے میں یہ دو کھانے کے لیے وہ دو؟ وہ انسان نہیں ہے؟ وہ بیچارے اس وقت جس مشکل میں جو اپنی جان کے نذرانے مال کے اپنی عصمتوں کے کیا کرے سے زیادہ کشمیری اور ایٹم بم تو اس کے پاس ہے نہیں کہ وہ پھٹائے. تو یہ خطہ آپ کے پاس بچ گیا ہے اس وقت. یہ اس کو مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان اور ہمارا ڈائسپورا، آپ امین ہیں ریاست جموں کشمیر کی اس تحریک آزادی کے، آپ محافظ ہیں اس کے، آپ ان قربانیوں کے محافظ اور امین ہیں. آپ تو ادھر اکھاڑ پچھاڑ نہ کریں. میں نے کب کہا یعنی ایک دن آپ، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک دن آپ جب وہ کہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں بن سکتا، اور ایک صاحب کہ کوئی ایسے تیسے کو سمجھایا نہیں تھا، یہ بات نہیں کرنی میٹنگ میں، اور کل وہ بیان دے دیتے کہ نہیں بڑا اچھا ہو گیا. کیا میری جگہ مطلب میں کیا مطلب کیا اس میں رکھا ہوا کیا اس میں؟ اگر یہ ذمہ داری ہے تو مشکل جگہ ہے یہ. کھڑے ہو جائیں کھڑے مگر بھی کیا مطلب ہے؟ یہ جنگ درگری لگائی ہوئی ہم نے ادھر. میں ہم سب انتخابی سیاست کے شکار ہیں. چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، فلانا انڈین ایجنٹ ہے، فلانا کیا، فلانا ہوا. چلو مجھے بھی بنا دیا، کوئی بات نہیں ہے، ہندوستان کو غداری کم کرنا. میں اس دن وہ مظفر آباد ملک صاحب قلعہ ہے نا، وہ سرخ قلعہ، اس کو رینوویٹ کر رہے تھے تو ادھر گیا. انہوں نے کہا یہ قلعہ، میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، میں ادھر چھوٹا تھا، ادھر میرے سسر بھی غداری میں اندر. تو یہ مجھے وہ سارا کچھ سین یاد ہے. قائد ملت کا سیکرٹری آئے تھے کشمیر افیئرس کے، حکومت پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے جنازے میں. ادھر لیاقت باغ میں قائد ملت کے بارے میں. لیکن ایک بات آپ کو یاسین صاحب بتاؤں، برا نہ منائیں، زندہ نہیں ہے، وہ ایک چلتی پھرتی تاریخ تھی کشمیر کی. انہوں نے مجھے بتایا، آپ کو شاید نہیں علم، قائد ملت اس سے پہلے بھی بیمار ہوئے تھے، وہ ادھر سینٹرل ہاسپٹل میں اب اس کا پتہ نہیں کیا نام، بے نظیر ہاسپٹل نام ہے. مجھے ملک رشید صاحب نے بتایا، باہر انتظار میں تھے کچھ لوگ قائد ملت پاس کے، تو ادھر سے نکلے باہر. تو جب ہم گئے تو مجھے پوچھا کہ رشید ان کو جانتے ہو کون تھے یہ؟ میں نے کہا ہاں جی جانتا ہوں، یہ افسر سے. تو پوچھنے لگے کہ تو پتہ ہے کیوں آئے تھے میرے پاس؟ میں نے کہا یہ ہمیں تو نہیں پتہ. کہنا ایوب خان سے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا میں جمہوریت پر یقین رکھنے والوں میں کسی ملٹری ڈکٹیٹر سے بات نہیں کروں گا. ان کو کہو جاؤ صدر ان سے بات کرو. اس لیے یہ جو آپ کی پارٹی ہے نا، یہ جو ملٹری ڈیموکریسی، اس وجہ سے آپ اس کی جانشین نہیں ہو سکتے. وہ میں خود ہوں، میں ادھر سے میں خود ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں. میں نے سردار صاحب کو بھی کہا تھا، اللہ اس کو مغفرت کرے، بڑی میں نے کہا آپ کا جانشین میں خود ہوں، اور کون ہے؟ میں مانتا ہی نہیں کسی کو. شاپ سے کرنا چاہتا ہوں
یہ حکومت، یہ ساری، یہ کرو فر، یہ ہوٹر، یہ بھی مل جائیں گے سب کو، جس کو اللہ نے جس کے نصیب میں رکھنا اس کو مل جائیں گے. لیکن ان آزادیوں کا، اس آزادی کا، اور جو 47 بالکل، میں کل جا رہا ہوں سیالکوٹ یوم شہداء جموں کے لیے تقریب میں. یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے عارف کمال صاحب کے، وہ بیٹھے، وہ ان کے وہ بھائی نے، اللہ ان کو محسن طاہر صاحب نے کتاب لکھی کہ وہ، یہ 1 سال کے تھے، یہ رو رہے تھے. کسی نے کہا ایسا گلا گھونٹو، اس کو مار دو تاکہ اس کو نہ پتہ چلے، اس کو دشمن کو نہ پتہ چلے کہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہم نے پناہ لی ہوئی. تو انہوں نے کہا جب ہم آئے ادھر سے تو ایک جگہ ہم گئے، ادھر پہنچے جب ایک آدمی تھا، ہم نے پوچھا اس سے کہ یہ کیوں، کون سا ہے؟ اس نے کہا یہ پاکستان ہے. تو کہنے لگے ہم نے مٹی پر اپنا وہ جو ہے سجدہ ریز ہوئے کہ ہم پاکستان میں آ گئے. اللہ اس کو ذل تمیز انجام سے دو چار کرے گا. وہ ادھر ہو، آپ کو کچھ پتہ ہوگا اس کا جو تنازع چل رہا ہے؟ تو یہ زمین غلام سود بیگ صاحب کے نام پر، میاں ایاز بخش صاحب نے ان کے نام کی تھی، نہ آپ کے نام ہے، نہ میرے نام ہے، نہ کسی کے نام ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے، وہ ادھر بیٹھے ہیں، واحد بیگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے سب. یہ 2 شخص جو ہیں، ان کے والد صاحب اور سمدوانی صاحب. میں جب بھی اپنے باپ کے ساتھ قائد ملت کو ملنے گیا، یہ سوال ہی پیدا یہ 2 آدمی نہ ہوں ادھر ان کے قائد ملت کے پاس نہ بیٹھے ہوئے. یہ روزانہ کا یہ ان کا دستور تھا. یہ دونوں قائد ملت کے پاس ہوتے تھے، دونوں ہمارے بزرگ. اور قائد ملت کی جو زندگی تھی، جو سادگی تھی، لمبی بات ہے، وہ بڑا مشکل کام ہے اس کو جو ہے وہ بنانا. یہ بڑا پرابلم ہے اس ملک کے اندر. تو بہرحال یہ ہے کہ تو اس کو کریں. پھر یہ مسجد بھی ہے، وہ باقی چیزیں بھی ہیں. اور ایک وہ طاہر ایوب صاحب نے آنا تھا آج، لیکن طاہر عباس، تو وہ ایوب خان کو بنانے میں بھی قائد ملت کا ہاتھ ہے، ورنہ اس کو کس نے بنانا تھا؟ عربی جی بھی آپ کو بتا دوں گا. لوگوں کو نہیں پتہ نا، میں کبھی کبھی یہ خفیہ، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ مولانا مودودی نے اس کے بارے میں کیا کہا اور قائد ملت نے بعد میں پھر کیا کہا. آج کل یہ ہے نا، آج کل وہ لگا دیتے ہیں آپ فلانے کے خلاف ہیں، اس لیے ذرا پرہیز کرتا ہوں بات. تو یہ اس میں انہوں نے آنا تھا، بھی مجھے فون کیا، سڑک میں ٹریفک تھی تو وہ نہیں آ پائے. تو میں نے کہا جی میں آپ ہی آئیں گے، ملک گیا کشمیریوں کو. 5 جنوری کو بھی روتے ہیں، جنگ بندی ہوئی تھی جس سے پہلا مہینہ ولایتی انگریزی. جولائی میں کبھی ہم، اور پھر یہ ہے کہ 6 نومبر کو بھی روتے ہیں. ہمارا رونا دھونا ہی رہ گیا کشمیریوں کے لیے، اور کوئی چیز ہمارے لیے رہی نہیں ہے. وہ جو سید علیہ رضا کا کلام ہے جو سید ناصر جہاں پڑھتے ہیں، اب ان کا بیٹا پڑھتا ہے یہ شب عاشور کو. شعر تو مجھے یاد نہیں، مطلب یہی ہے اس کا کہ بچے تو اگلے جو چل بسے تو اس وقت اپنے گلے کٹوانے کا انہوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں بھرا ہوا.
یہ حکومتیں آئیں گی جائیں گی چلی جائیں گی، لیکن تاریخ بڑی بے رحم ہے. یہ تذکرہ ضرور کرے گی کسی میر جعفر اور میر صادق کا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم میں سے کوئی اس زمرے میں نہ آئے. الفاظ سے آپ سے